مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. حج کے مناسک اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. حجاج کرام کی واپسی آج کل سے شروع ہو جانی ہے. حج مکمل ہو رہا ہے. بڑے ہی پیارے اور بڑے محبت والے دن ہیں. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان محبتوں کے صدقے وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. حج کعبہ کی توفیق مل جائے. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس فرض کو ادا کرے جو سب سے بڑا فرض ہے. وہاں پہنچ کر رب کے گھر کی زیارت کرے, اس کے چکر لگائے, رب کو پکارے اور پھر ایک ایک وہ رکن ادا کرے جو ان کے پیاروں نے کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی, قربانی کے حوالے سے ایک یہ بھی ذہن میں رکھیے, یہ فقط ایک واقعہ نہیں ہے کہ کویا جانور خریدا, ذبح کیا اور فارغ ہو گئے. اس پر جتنا آپ غور کرتے چلے جائیں گے بہت سے پیغامات ملتے ہیں. ہم سرسری چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں, بس چلتے چلتے نظر دوڑاتے ہیں, جی قربانی کی تھی کر دی ہم نے بھی, لیکن اس کے پیچھے کتنے پیغام نکلتے ہیں انسان کے لیے, کتنی نصیحتیں اس کے اندر ہیں. قدم قدم پر اس میں نصیحتیں ہیں. اگر ہم غور کرنے کے عادی ہو جائیں تو بہت سارے پیغامات ہمیں ملتے ہیں. جس محبت اور شوق اور جذبے کے تحت قربانی کے جانور رکھے جاتے ہیں, خریدے جاتے ہیں, گھروں میں رکھے جاتے ہیں, جس طرح ان کی خدمت کی جاتی ہے, عام حالات میں کوئی کرتا ہے ایسے؟ سوچئے تو صحیح. عام حالات میں کوئی بھی نہیں کرتا. انسان ذرا سا اسے عہدہ, ذرا دولت, تھوڑا سا اسے منصب مل جائے تو وہ تو اپنے ہاتھ بھی نہیں لگاتا. غلاظت ہے, بو آتی ہے, یہ گندے ہوتے ہیں. لیکن آج کوئی پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے, دولت مند ہے یا غریب ہے, منصب دار ہے یا عام انسان ہے, سارے ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. خود ہاتھوں سے ان کو چارہ ڈال رہے ہیں, خود ان کی گندگی صاف کر رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی تو اس میں حکمت ہوگی, کوئی تو اس کے اندر کوئی نصیحت ہوگی. اور نصیحت کیا ہے اگر ہم غور کریں؟ وہ جانور کیا ہے؟ وہی جانور جو سارا سال ذبح ہوتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, کبھی گھر کے قریب نہیں آنے دیتے. میرے گھر کا باہر کا راستہ صاف رہے. کوئی گندگی ڈال دے جانور تو ہم لڑنے شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے گھر کے آگے کیوں. آج خود اپنے گھر کے سامنے گندگی پڑی, کوئی غصہ نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ اس میں بھی بہت پیغام ہے. اس میں نصیحت ہے کہ وہ جانور اب عام جانور نہیں رہا, اب وہ رب سے منسوب ہو گیا ہے. اب وہ رب سے نسبت لے گیا, منسوب ہو گیا رب کے نام سے. جو رب کے نام سے جانور منسوب ہو گیا اس کی کتنی عزت ہو رہی ہے, کتنی تکریم ہو رہی ہے, کتنا خیال رکھا جا رہا ہے, کتنی اس کی خدمت کی جا رہی ہے. سوچئے تو صحیح, قربانی ہمیں پیغام کیا دے رہی ہے کہ انسان غور کر, جو رب کے نام پر جانور ہو جائے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. اگر انسان رب کا ہو جائے تو, اگر انسان اپنے آپ کو رب کے نام سے منسوب کر دے, اس کی زندگی رب کے ساتھ جڑ جائے تو اس کی عزت میں کتنے اضافے ہوتے ہیں, اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہوگا, اس کی شان اور رفت کتنی ہوتی ہوگی. غور کرنے والی بات ہے کہ ایک جانور کو یہ مقام مل جاتا ہے, اور اگر انسان رب کا ہو جائے, اس جانور میں کوئی خاص چیز نہیں ہے, وہی جو ہر سال آپ سارا سال دیکھتے ہیں, وہی جو روز کھاتا ہے انسان, ذبح کرتا ہے, وہی جانور ہے. لیکن ان دنوں میں خاص اس لیے ہو گیا, محترم اس لیے ہو گیا, پیار سے ہاتھ لگا رہے ہیں, گھر کے اندر لا رہے ہیں, بچے بڑے سب اس کی خدمت میں لگے, خوش ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ رب کا ہو گیا, رب کے نام سے منسوب ہو گیا ہے. تو قربانی ہمیں پیغام دے رہی ہے.
قربانی کا جانور ہمیں ذبح ہونے سے پہلے یہ اعلان کر رہا ہے، ارے میں تو بے زبان جانور ہوں، مجھے دیکھو کتنی اللہ نے شان دے دی ہے کہ تم نے مجھے اس کے نام پر منسوب کر دیا، اگر تم رب کے ہو جاؤ تو تمہاری شان بھی بڑھ جائے گی، تم پھر عام انسان نہیں رہو گے۔ کیا وہ عام انسان رہ جاتا ہے؟ صحابہ وہی تھے نا جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، جنہیں کوئی دیکھتا نہیں تھا، جن کی تاریخ میں کوئی وقت نہیں تھی، لیکن جب وہ رب کے ہوئے ہیں ان کی شان کتنی بڑھ گئی ہے، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن انسان آج بھی ان کی مثالیں دے رہا ہے۔ فرق کیا پڑا ان کا کہ وہ رب کے ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے ساتھ جوڑ دیا، جب رب کے ساتھ جڑ گئے تو پھر بلال عام بلال غلام زیادہ نہیں رہا، وہ سیدنا بلال بن گیا۔ پھر اب حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی بھی صرف بلال نہیں کہتا، جب بھی پکارتے ہیں سیدنا بلال، اے میرے سردار بلال بات سنو۔ کیا ان کو دولت مل گئی تھی؟ کیا عالیشان گھر بنا لیا تھا؟ کیا حسن و جمال آ گیا تھا؟ نہیں، فقط رب کے ہو گئے تھے۔ لا الہ الا اللہ کہا تو پھر اس پر قائم ہو گئے، پھر سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکا، پھر ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلا، پھر رب کا جب بندہ ہو جاتا ہے پھر رب اس کی عظمتیں بیان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان اور عظمت کیا ہے؟ بت کدا میں، کفرستان میں، جہاں چاروں طرف بت پوجے جا رہے ہیں، جہاں چاروں طرف کفر ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام رب کے ہو کر کھڑے ہو گئے، خالص رب کے بن گئے، اور ایسے خالص ہوئے کہ رب نے خود گواہی دی کہ ابراہیم ہمارا خالص بندہ ہے۔ رب نے گواہی دی کہ یہ ہمارا مخلص بندہ ہے، اس میں ریا نہیں ہے، یہ کسی کی خاطر نہیں، دیکھو تو صحیح اس پر کتنی آزمائشیں آئی ہیں، میرا بندہ ہے۔ اور جب بندہ خاص اس کا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو رب کا کر لیتا ہے، تو رب بھی پھر شان دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر رب کا ہو کر بسر کی، تو رب نے کہا لوگوں پھر آؤ، تمہیں شان کا ایک اظہار یہ بھی ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، پھر میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، انسان ملتا سب سے ہے، دوست کوئی کوئی ہوتا ہے، ہر ایک کو دوستی کا مقام نہیں دیا جاتا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ہمارے دوست خاص ہوتے ہیں، ملتے سب سے ہیں، لیکن دوست کوئی کوئی ہوتا ہے۔ دوست جو ہوتا ہے پھر اس کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ رب نے کہا یہ میرا دوست ہے، اور پھر رب نے ابراہیم کی خاطر کیا کیا نہیں کیا ہے، دوستی نبھائی یا نہیں نبھائی۔ لوگوں نے آگ میں پھینکا، رب نے کہا میرے دوست کو پھینک رہے ہو، پھر میں کسی اور کو نہیں، خود ہی سے آگ سے بچاؤں گا، پھر دوست ہے میرا تو میں خود آگ سے بچاؤں گا۔ ذبح کا وقت ہے تو پھر بھی رب نے یہ نہیں کہا کہ ہم کسی اور کے ذریعے بچا لیں، فرمایا ہم خود بچانے والے ہیں، ہم اس کو بچائیں گے۔ تو جو رب کا ہو جاتا ہے، رب پھر اس کی شان اور عظمت میں اضافے کر دیتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا خاندان بڑا ہو، اولاد بڑی ہو، وہ بڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جس کے پاس دولت بڑی ہو وہ بڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جس کے بعد منصب یا اقتدار ہو وہ بڑا ہوتا ہے۔ داتا علی حجویری کے پاس کون سا اقتدار تھا، کون سا خاندان، نسل کون سی ہے، اولاد ہی کوئی نہیں، شادی نہیں کی، لیکن 1000 سال تقریباً ہو چلا ہے، کتنی اولاد والوں سے زیادہ زندہ ہیں، وہ ہیں یا نہیں زندہ؟ کیوں کہ وہ رب کے ہو کر رہے ہیں، زندگی رب کے ہو کر گزاری ہے۔ جو رب کا خالص ہو جاتا ہے پھر رب اس کو مرنے نہیں دیتا ہے، پھر موت اسے مار نہیں سکتی ہے، پھر موت اس کو ایک نئی زندگی دیتی ہے، نئی جلا دیتی ہے، اور ایسی زندگی دیتی ہے کہ زندہ اس پر رشک کرتے ہیں۔ کیا آج ہم کو ان پر رشک نہیں آ رہا؟ کیا خواجہ نظام الدین اولیاء پر رشک نہیں آتا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ذات پر لوگ رشک نہیں کرتے؟ سلطان باہو کی بارگاہ میں سر ادب سے نہیں جھکاتے؟ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی رب کے نام سے منسوب کر دی تھی، پھر کچھ ہو گیا وہ رب کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، پھر قائم رہے ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں انہوں نے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، رب کے ہو کر رہے۔ قربانی یہی پیغام دے رہی ہے، جو رب کا ہو جاتا ہے پھر رب اس کی شان میں اضافے کر دیتا ہے، رب اس کی عظمتیں بڑھا دیتا ہے، رب اس کو وہ مقام دیتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ روایات ہیں
کہ جب ابراہیم علیہ السلام لٹایا بیٹے کو تو بیٹے نے کہا ابا جان کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کی محبت جوش مارے، مجھے دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر آپ کے اندر بیٹے کی محبت جوش نہ مارے اور آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے، چھری چلنے سے کہیں ہاتھ انکار نہ کر دے۔ کہا بیٹا پھر کیا کروں؟ کہا ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ بیٹے پر نظر نہ جائے، خدا کے حکم پر پوری طرح عمل ہو۔ روایت کہتی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کپڑا باندھ لیا، چھری چلائی، پہلے چل نہیں رہی تھی، جب زور لگایا تو چھری چل گئی، خوش ہو گئے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ جب آنکھوں سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا اسماعیل سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ایک جانور ذبح ہوا پڑا۔ حیران رہ گئے، جبریل آئے اور خدا کا پیغام سنیے، قرآن کیا کہتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ لوگوں، ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے حکم کو اتنا مکمل کیا، خواب تھا، خواب کی اتنی تکمیل کی، اس طرح اس حکم کو مانا ہے کہ پھر ہم نے کسی اور کو نہیں، وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے فدیہ ادا کیا۔ رب کہہ رہا ہے، یہ جملہ کوئی لفظ معمولی نہیں ہے، رب کہہ رہا ہے ہم نے فدیہ ادا کیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کیا فدیہ ادا کیا؟ فرمایا بہت بڑی قربانی کا فدیہ ادا۔ ایک پہاڑی کے دامن میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ تیسرا کوئی فرد موجود نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، بستی سے دور چلے گئے، کوئی انسانی آنکھ دیکھنے والی نہیں، خالص اللہ کے لیے قربانی کی جا رہی ہے۔ رب نے کہا اسے ہم نے بڑی عظیم قربانی میں بدل دیا، اب قیامت تک وہ قربانی پھیل گئی، قیامت تک جہاں جہاں مسلمان آباد ہوگا اس کی یاد میں قربانی کرتا رہے گا۔ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ارے اس قربانی کا ہم نے بہت بڑا فدیہ ادا کیا، عظیم فدیہ ادا کیا ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں عظیم فدیہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، وہ اس ذبح عظیم کا حصہ بن رہا ہے، جو رب نے فدیہ دیا تھا اس کا حصہ بن رہا ہے، اور قیامت تک یہ قربانی ہوتی رہے گی اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی رہے گی۔ کتنا بڑا مقام دے دیا، جو خالص رب کے ہو کر رہے ہیں۔ فرمایا ان کے ایک ایک عمل کو ہم نے زندہ کر دیا ہے۔ حضرت حاجرہ خالص رب کی عاجز بندی بن کر رہی ہیں، یہی کہا تھا نا کہ اپنی مرضی سے چھوڑائے گا، رب کا حکم ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب کا حکم ہے، تو روایات میں آتا ہے یہ حضرت حاجرہ نے پیچھے سے آواز دی، پھر آپ مطمئن چلے جائیے مجھے رب کی ذات پر اعتبار ہے۔ رب کی ذات پر یقین کتنا کامل تھا کہ ایک عورت ذات جو نبی نہیں ہے، نبی کی بیوی ہے، ایک پتھر پہاڑی پر چکر لگاتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ میری بن گئی ہے، خالص میری بندی تھی، ہم نے اس کے اس چکر کو بھی عام نہیں رکھا، ہم نے قیامت تک اسے بھی پھیلا دیا۔ حج ہوتا نہیں، عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک صحیح کی نہیں جاتی ہے۔ اور ان پہاڑیوں کو رب نے کیا شان دی ہے، صرف یہی نہیں کہ چکر لگاؤ، قرآن کہتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، لوگوں بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ باغی تو ایک عورت ہے، پانی کی تلاش میں، مامتا کی محبت میں باغی ہے، لیکن رب کی خالص اس کی بندی تھی۔ رب نے کہا جو میرا ہو جاتا ہے اس کا عمل بھی ضائع نہیں کرنے دیتا، قیامت تک کے لیے آنے والا حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا زائر، جب تک یہاں صحیح نہیں کرے گا، اللہ کی اس نیک بی بی کے قدموں پر چلے گا نہیں، اس کا عمرہ اور حج مکمل نہیں ہو۔ یہ اجر ملتا ہے اس کو۔ کیا ہوا تھا، گھر سے لے کر نکلے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو، شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی، یہی روایات ہیں۔ حضرت حاجرہ کے پاس گیا، حضرت اسماعیل کے پاس گیا، باری باری تینوں کو ورگلانے کی کوشش کی، ماں کی مامتا کو جوش دلانے کی کوشش کی، تمہارا بیٹا ہے، باپ نے پہلے صحرا میں چھوڑ دیا، پوچھا نہیں، اب آیا ہے تو اسے ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیوں، باپ ذبح کیوں کرے گا؟ کہنے لگا اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ سنا تو حضرت حاجرہ نے قریب سے کنکر اٹھائے، لاہور پڑھ کر اس کو پھینکا کہ تو شیطان مردود ہے، رب کی ذات کے نام پر تو سارے بیٹے قربان ہیں، ایک کیا 100 اسماعیل بھی قربان ہیں۔ مایوس ہو کر حضرت اسماعیل کے پاس گیا کہ تم تو ابھی جوانی چل رہے ہو، دیکھا کیا ہے زندگی میں، پہلے تمہارے باپ نے تمہیں صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا،
اب تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہے. انہوں نے کہا باپ کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ کہا رب کا حکم ہے. اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکر اٹھائے اسے مارے. کہا تو شیطان مردود ہے. ارے رب کے نام پر ایک میری جان کیا 100 جانیں قربان. وہ مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا کہ ابراہیم کیا ہو گیا؟ 100 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے, بڑھاپے کا سہارا ہے, ایک خواب آیا ہے. خواب تو آتے رہتے ہیں, فرشتہ تو نہیں آیا, تم ذبح کرنے لگے ہو. انہوں نے بھی کنکر اٹھائے مارے. شیطان ہے تو. آج حاجی کا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک ان جمرات پر کنکر نہیں پھینک لیتا. کہا کہ جو میرا خالص ہو جاتا ہے پھر اس کے کسی عمل کو میں ضائع نہیں کرنے دیتا. سوچئے جن کے عمل ضائع نہیں ہوتے وہ خود ضائع کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کے عمل کو رب قیامت تک زندہ کر دیتا ہے وہ کتنے زندہ و جاوید وجود ہوتے ہیں, کتنے زندہ و جاوید وجود ہیں جن کے عمل کو رب نے قیامت تک زندہ کر دیا. جمرات پر جائے بغیر حاجی کا حج مکمل نہیں ہے جب تک کنکر نہیں پھینکتا. آج تو ان کی یاد میں پھینکا جا رہا ہے. رب نے کہا تمہاری یاد کو بھی میں زندہ رکھوں گا, تمہارے آثار کو زندہ رکھوں گا کہ تم نے کسی کے بہکانے میں نہیں آئے, کسی کے ورگلانے میں نہیں آئے. میری رضا کے لیے بیٹے کی گردن پر چھری بھی رکھنی پڑی تو پیچھے نہیں ہٹے ہو. یہ شان, یہ عظمت رب ان کو عطا کرتا ہے جو اس کے ہو جاتے ہیں. جو اس کا ہو جاتا ہے پھر رب یہ مقام اور مرتبہ اسے دیتا ہے. اور جب یہ سارا عمل ہو گیا اس امتحان سے, روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا جنت سے جانور لے کر جاؤ, قربان جائے جن کا فدیہ کے لیے جانور زمین سے نہیں جنت سے منگوایا گیا. جنت سے بھیجا ہوا جانور ذبح کیا اور قیامت تک ہر مسلمان کو یہ لازم ہو گیا کہ وہ اس دن قربانی کریں. یہ عمل ہو گیا, سارے امتحانات مکمل ہو گئے تو رب نے کہا میرا گھر بناؤ. تو حق رکھتا ہے ابراہیم کہ میرا گھر جو بنے گا تیرے ہاتھوں سے بنے گا. یہ مقام اور شان تیری ہے, تیرے ہاتھوں کا تقدس اتنا ہے کہ یہ ہاتھ پتھر چنیں گے تو وہ عام پتھر نہیں رگیں گے, وہ لوگوں کے لیے عقیدت کا مرکز بن جائیں گے. بنے یا نہیں بنے, مقام ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں ہی رکھا تھا اس پتھر پر. قربان جائیں اس پتھر پر جس نے ابراہیم علیہ السلام کے نشان کو اپنے سینے میں سمو لیا, اپنے سینے میں اسے سمو لیا کہ یہ قدم اتنے قیمتی ہیں کہ پتھر نے اپنے دل میں جگہ دے دی ہے. ارے انسان کو کیوں نہیں دل میں رکھنا چاہیے, کیوں نہیں انسان کو اپنے دل میں انہیں بسانا چاہیے. پتھر ان کے قدموں کے نشان کو زندہ رکھے ہوئے ہے. ہم تو پھر انسان ہیں اور مسلمان ہیں. تو عمل ہو گیا, گھر بن گیا. اب گھر بننے کے بعد تعمیر کر دیا کعبہ. روایت کہتی ہیں گھر تعمیر کرتے جا رہے ہیں, پتھر چنتے جا رہے ہیں اور باپ بیٹا کی زبان پر کیا ہے؟ ربنا تقبل منا. عاجزی کی انتہا ہے. یہ نہیں کہا رب بنا دیا ہے, نہیں, ربنا تقبل منا, اے اللہ بنا تو رہے, قبول تو کر لے. ہم سے کو عالی شان کو بڑے چن کر پتھر نہیں لا سکے, بڑے تراشے نہیں ہیں پتھر ہم نے, ہم ماہر نہیں تھے ان کاموں کے. تیرے حکم کے مطابق یہیں سے اٹھا کر لگاتے گئے ہیں, لیکن یہ کامیابی عمل کو کب ملے گی؟ ربنا تقبل منا, اے رب جب تو قبول کر لے گا, ہماری طرف سے اسے قبول کر لے. کتنی بڑی دعا ہے, یہ پیغام دے رہی ہے دعا. اپنی ہر عبادت کو قبولیت چاہتے ہو تو اس میں کوئی فخر اور غرور نہ آئے, بلکہ رب پر اس کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ میں نے اپنی طاقت کے مطابق کیا, قبول تو تو نے کرنا ہے. اس کو شرف قبولیت دینے والا تو ہے. میری کیا مجال کہ میں تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں, میرے کی بساط کہ میں تیری عبادت کے لائق سجدے کر سکوں. ہاں, میرے کمزور سجدوں کو بھی اگر تو قبول کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, وہی تو کامیاب ہیں. تو فرمایا ربنا تقبل منا, اے اللہ ان سے قبول, یہ ہم سے قبول. دعائیں مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام. اور حضرات گرامی جو خاص دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے, ایک تو یہ مانگی, پھر کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دیں. سوچئے ذرا, ابراہیم علیہ السلام 110 سال کے قریب عمر ہے. پچھلی زندگی کا ایک ایک واقعہ قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ ایک لمحے بھی ہماری نافرمانی میں نہیں گزرا.
فرما برداری میں گزرا ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا دے۔ یہ نبی کی عاجزی ہے، یہ پیغام ہے انسان کے لیے کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے۔ عبادت غرور پیدا کر دیتی ہے، اور جس کے اندر غرور آ جائے اس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک روایت لکھی سیرت نگاروں نے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ جا رہے تھے تو بادل کا سایہ آیا سر پر، اور اس میں سے آواز آئی اے عبد القادر ہم تیری عبادت سے بہت خوش ہوئے، تجھ پر نماز معاف کر دی۔ انہوں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا، انہوں نے کہا نماز تو میرے نبی کو معاف نہیں ہے، عبد القادر کو نماز کیسے معاف ہو سکتی؟ فوراً کہا تو شیطان لگتا ہے، نماز تو میرے نبی کو معاف نہیں تھی۔ فوراً آواز آئی، پلٹا، پانسا پلٹا، اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ اب دوسرا فخر اور غرور کہ تو اپنے علم پر ناز کرے گا کہ بڑا علم ہے، فوراً کہا ارے عقل کے اندھے تو شیطان مردود، تو سمجھ نہیں سکتا، عبد القادر علم کے زور پر نہیں رب کے کرم سے بچا ہے، رب کا کرم ہے تو بچا ہوں، ورنہ بہکنے کے 100 راستے ہیں جو عبادت میں بھی بہکا دیتے ہیں۔ بندگی اس میں عاجزی ہو تو رب کو قبول ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور یہ ذہن میں رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن مجید میں بہت سی جگہ آئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا ہے، یہ کمال ہے آپ کا، جب بھی مانگا ہے سب کے لیے مانگا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اللہ ہماری اولاد جو ہو، جو ہم دونوں کی نسل چلے، اس میں سے امتن، ایک ایسا گروہ پیدا کر دے، ایک ایسی امت پیدا کر، مسلمتن لک، جو تیری فرما بردار ہو۔ ہماری نسل میں سے بھی جو آئے ایسی فرما بردار امت پیدا کر، اپنی تابع فرمان امت پیدا کر۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، گھر تو بنا دیا ہے، اب اس گھر کا کرنا کیا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، اس کے سارے مناسک سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر توجہ فرما۔ رب کی توجہ تو پہلے سے تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام عاجزی کا وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر آج توجہ فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اور ساری دعاؤں کے بعد اس دعا تک پہنچتے ہیں جو ساری دعاؤں کا ماحصل ہے، جو اصل مدعا تھا، جو اصل مقصد تھا ساری ریاستوں کا، ساری عبادات کا، سارے امتحانات کا، جو مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اب وہ جملے ان کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ کیا ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا۔ جلیل القدر نبی، جسے رب کہتا ہے میرا خلیل ہے، وہ جن کے لیے رب نے آگ کو گلزار بنا دیا، جن کے لیے رب نے جنت سے قربانی کے لیے جانور بھیج دیا، جن کے ہاتھوں سے اپنا گھر بنایا، جن کی نسل میں نبیوں کی ایک لمبی لائن ہے جو ان کی نسل سے آئی ہے، لیکن وہ سب کے باوجود، ان سارے نبیوں کے باپ ہونے کے باوجود، ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ارادہ کیا ہے، تمنا کیا ہے، وہ یہ دعا بتا رہی ہے۔ سب مانگ کر اب کیا دعا مانگی؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ اس امت میں جو فرما بردار ہے، جو نیک امت ہے، اس میں ایک وہ عالی شان رسول بھیج دے، عظیم رسول بھیج دے، عظمتوں والا رسول بھیج دے۔ کیا کرے وہ؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول آئے تو تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کی تعلیم بھی دے، وَالْحِکْمَةَ، اور اس کی دانائی کی باتیں، اس کی تفسیر بھی بتائے، اس کا بیان بھی کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے دلوں کو پاک بھی کر دے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا ہے۔ ساری دعاؤں کے بعد جو اصل مدعا ہے، اصل جو غرض تھی، اصل جو تمنا تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام پیش کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کہ میری نسبت رسول رحمت سے جوڑ دے، اس رسول محتشم کے ساتھ میری نسبت کر دے، مجھے یہ اعزاز بخش دے کہ میرا رشتہ ان کے ساتھ جڑ جائے۔ چونکہ میں پہلے آ چکا ہوں، وہ بعد میں آئیں گے، تو میری اولاد میں سے آئیں، میری اولاد میں سے
اور اولاد بھی کون سی ہے؟ جو نیک اولاد ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیے ہمارا ایمان کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے لے کر آپ حضرت آدم تک کوئی بھی ان میں ایسا نہیں جو مسلمان نہ ہو. سارے آباء و اجداد مسلمان ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتا رہی نیکوں میں سے وہ رسول بھیج. اور میرے رسول کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی تمنا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا میں دعائے ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب بن کر آیا. جو خواب اس نے دیکھا تھا کہ ایک ایسا ستارہ طلوع ہوگا جو کائنات پر چھا جائے گا، فرمایا اس کی تعبیر بن کر آیا ہوں، دعائے خلیل بن کر آیا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی رب نے کیسی قبول کی کہ ابراہیم تو نے اتنی میری بندگی کی ہے، میرے اطاعت کی ہے، امتحانات در امتحانات سے گزرے ہو، تیری دعا کو رائے گا نہیں جانے دیں گے. اس عظیم رسول کا رشتہ تیرے ساتھ جوڑ دیں گے. اور کیسا رشتہ جوڑا ہے؟ 2 بیٹے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. اس وقت صرف اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، دونوں باپ بیٹا دعا کر رہے ہیں. رب نے کہا تم نے مانگا ہی ان سے ہے تو ہم ان سے اور رسول دیں گے ہی نہیں، ایک ہی رسول دیں گے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی اور رسول نہیں آیا. اور علماء کہتے ہیں عجیب اتفاق ہے کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کیا، پوری نسل میں کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کیا. ایک ہی رسول آئے ہیں اور وہ خاتم النبیین میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آئے ہیں. تو سوچئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی نظر بلیغ تھی ان کی، کتنی وسعت تھی اس نظر میں کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے وہ آخری رسول بھیجنا ہے تو تمنا کر دی کہ وہ میری اولاد میں سے آ جائے. رب نے وہ رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا. کتنی خوش قسمتی ہے ہماری جس نبی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. ارے رب نے ہمیں وہ رسول عطا کر دیا، ہمیں ان کا امتی بنا دیا ہے. کتنا کرم کیا ہے. جن کی نسبتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام جن کی خوشخبریاں سناتے رہے، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا ہے. ارے ہم تو لمحہ لمحہ شکر کرتے رہیں، حق ادا نہیں کر سکتے کہ اتنا بڑا رسول عطا کر دیا گیا. تو حضرات گرامی قربانی کہ یہ سارے عمل جو ہیں، یہ پورا حج کا عمل جو ہے، یہ سارے کا سارا بتا رہا ہے کہ لوگوں جو رب کا ہو کر رہتا ہے رب اس کو عظیم کر دیتا ہے. ساری عبادات کے سارے کا جو نچوڑ کہہ سکتے ہیں آپ وہ یہی ہے کہ جو رب کا بن جاتا ہے پھر رب اسے کائنات کا امام بنا دیتا ہے. پھر اسے کوئی بھی مشکل آئے رب اس کا مددگار بن جاتا ہے. کتنی بھی مشکلات آئیں، کتنی بھی سختیاں آئیں، رب خود اس کے محافظ بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، فرمایا طالب دنیا جو ہوتا ہے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، فرمایا دنیا اس کے آگے بھاگتی ہے، تھکا دیتی ہے اسے، 2 سے 4 4 سے 8 کرتا رہتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا، بے قراری رہتی ہے، تھکا دیتی ہے اسے، دوڑا دوڑا کر دنیا تھکا دیتی ہے. لیکن اس کی اندر کی ہوس ختم نہیں ہوتی، اطمینان نہیں آتا. لیکن فرمایا جو دنیا کو چھوڑ کر رب کا ہو جاتا ہے رب کائنات اس کے قدموں میں پھینک دیتا، کائنات اس کے قدموں میں آتی ہے، اس کے قدموں میں ڈیر ہو جاتی ہے. وہ چاہے تو جس کو جو چاہے عطا کر دیتا ہے. سرکار دو عالم نے یہی کہا جو مانگو جو مانگتے ہو میں تمہیں عطا کروں. کیوں؟ ساری کائنات ان کے قدموں میں پڑی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو چھوڑا، رب نے ساری کائنات ان کے قدموں میں ڈیر کر دی. قیامت تک کوئی مسلمان اپنے اسلام کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا جب تک ان کے سامنے سجدہ شکر نہیں ادا، ان کو سلام پیش نہیں کرتا، اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا. قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے یہ ہمیشہ احساس رہے کہ رب نے ہمیں ان کے صدقے سے کتنے بڑے امتحان سے بچا لیا. اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو کیا بنتا دنیا کا؟ باپ کا کتنا بڑا امتحان ہوتا. رب کا یہ بھی تو کرم ہے کہ اس نے آنے والی نسل کو بچا لیا. تو حضرات گرامی قرآن مجید کہہ رہا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری اپنی ریاضتوں عبادتوں کا جو آخری رب سے دعا کے ذریعے مدعا مانگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانگا ہے کہ یا اللہ مجھے نسبت دے دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا باپ ہونے کی نسبت دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھیے کبھی حدیث، بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے خوشی کے ساتھ آپ ذکر کرتے تھے کہ میرے باپ ابراہیم کا یہ کام۔ جب پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور ذبح کیجئے کیا ہے، پر میں سنت ابیکم ابراہیم، اور یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ سب کے بڑے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جسے ہم ادا کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے جانور ذبح کیا تو دعا یہی مانگی تھی، کتنی بڑی عظمت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ امام الانبیاء کی دعا کیا ہے؟ جانور ذبح کر کے دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ قبول کر لے اپنی بارگاہ میں، اپنا نام لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیسے؟ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کی تھی۔ اپنی قربانی کو قبولیت کے لیے واسطہ اور وسیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے دیا۔ کتنی بڑی قربانی ہے کہ میرے نبی کہہ رہے ہیں ان کی طرح میری قربانی بھی قبول کر لیں۔ آئیے ہم ان ہستیوں کے حضور اپنی محبتیں پیش کرتے رہیں، اور اس ساری عبادت کا جو اصل مغز ہے اسے کبھی نہ بھولیں کہ ایک جانور رب کے نام کا ہو جائے تو محترم ہو جاتا ہے، اگر ہم رب کے ہو جائیں تو کتنے بڑے ہو جائیں گے۔ اس پر غور کیجئے گا، زندگی رب کے بن کر گزاریے، پھر دیکھیے رب کیسے انسان کی مدد کرتا ہے، کہاں کہاں سے اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ ہم تو دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے پھنسے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالص اپنی بندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص رب کا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح زندگی تمام ہو کہ جب دنیا سے جائیں تو دنیا گواہی دے یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا